تو یہ بھی تو نیریٹو ہے کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو کون سی ایسی پاورز ہیں جن کے تھرو ہم کہتے ہیں کہ جو امام ہیں وہ ہمارے لیے بڑے رسپیکٹفل ہیں اوبیسلی، کہ اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں چیزوں کو؟ قرآن پاک میں نا سورہ بقرہ سورہ یاسین میں آیت ہے، ہم نے ہر آیت نمبر 12 میں عربی نہیں پڑھتا، وہ لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ جی یہ کیا وہ کیا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے ہر شے کو امام مبین میں گھیر رکھا ہے. امام مبین میں، اب جب امام مبین کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امام مبین سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے. اوکے، ٹھیک ہے، امامت چلتی رہے گی. امامت دیکھیں اللہ نے یہ پوری دنیا کو نا بڑا مسٹیکل اور بڑا مسٹیریس بنایا ہے. یہ اتنی سیدھی اور عام ہے نہیں جتنی ہمیں لگ رہی ہے. میں آپ کو قرآن پاک سے ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب مل جائے گا. سورہ نمل میں یہ واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے مانگ کے یہ حکومت لی تھی. جنات، چرند پرند، ہوا، بادل، ہر چیز کنٹرول میں، ہر چیز کو سننا، سینس کرنا، کمیونیکیٹ کرنا. چونٹیوں تک کی گفتگو سن لیتے تھے. سنے ہوں گے آپ نے واقعات، یہ موجود ہیں، ان سے ڈینائی نہیں کر سکتے. اب وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کا ایک ملکہ کا تخت منگوانا چاہتے ہیں، جو تخت ان سے اتنا دور ہے کہ 6 مہینے جانے کا سفر ہے، 6 مہینے آنے کا سفر، 1 سال کی مسافت. وہ اللہ سے دعا کر کے کہتے ہیں اللہ پاک مجھے وہ تخت منگا کے دے. انہوں نے اپنے دربار میں کیوں اعلان کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا تھا کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے. اب وہ اس وقت انسانوں کے لیے، جس وقت جو انسان موجود تھے، جنات موجود تھے اس دربار میں بیٹھے ہوئے، ان کے لیے وہ ایک انوکھی پہیلی تھی، ایک انوکھا معجزہ تھا، ایک کرامت تھی. جو امپاسبل کام تھا وہ تھا اتنا بڑا تخت، اور آنا بھی جدھر پیدل بندے کے جانے کا 6 مہینے آنے جانے کا سفر ہے، وہ تخت لانے کا تو کتنے سالوں کا سفر بن جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 70 افرید تھے. افرید کہتے ہیں سب سے سپرلیٹو جن. یہ عربی میں لفظ بھی آیا قرآن پاک میں افرید، یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. کچھ افرید تھے، افرید نے کہا جی میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے منگا لوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. صحیح. پھر ان کے جو مشیر تھے حضرت آصف بن برقیہ، انہوں نے کہا میں آپ کی چشم زدن سے پہلے آپ کے پہلو میں منگوا لوں گا. آپ نے یہ پلک جھپک رہی ہے نا، پلک جھپکنے کو جب واپس جاتی ہے اس کو کہتے ہیں چشم زدن. یہ جھپکنے کے بعد واپس نہیں جائے گی اپنی جگہ پہ، اس سے پہلے تخت پہلو میں آ گیا تھا. یہ قرآن پاک میں واقعہ لکھا ہوا ہے. اب اس شخص کے پاس کیا تھا؟ علم الکتاب، کتاب کا علم تھا، جسے اسم اعظم کہتے ہیں. صحیح. وہ 72 اسم اعظم اللہ نے آل محمد کو عطا کیا، اہل بیت کو. ٹوٹل 73 ہے، ایک اللہ نے اپنے پاس رکھا کہ مجھ میں اور میری مخلوق میں فرق رہے، اور 72 اہل بیت کو عطا کیے. اس میں سے کچھ انبیاء کو بھی عطا کیے جو مردے زندہ کرتے تھے اور جنہوں نے معجزات کر کے دکھائے ہیں. اب وہ اس میں سے کوئی اسم اعظم آصف بن برقیہ کے پاس تھا، جس پہ اس نے وہ تخت بلقیس اپنے پیغمبر کے حکم پہ یا اس کی ریکویسٹ پہ منگوایا. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بندے سے مدد کیوں لی، یا جنات سے مدد کا کیوں کہا؟ اللہ سے مدد لیتے، اللہ سے دعا کرتے یا باری تعالیٰ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے منگوا دے. اللہ نے بھیج دینا تھا جس دن اللہ نے اتنی بڑی حکومت دے دی. ٹھیک ہے، اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں. اہل بیت علیہ السلام جو ظاہری طور پہ ہمارے طرح انسانی روپ میں دنیا پہ آئے تھے، وہ ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں. اس وقت وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمیں سنتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ ان کا پورا کنیکشن ہے. امام مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ ان کا ایک شکوہ ہے. امام مہدی جب پیدا ہوئے تھے انہوں نے 4 سال تک ان کی غیبت، 4 سال تک جب رہے، اس کے بعد ان کی غیبت صغریٰ شروع ہوئی، وہ کچھ عرصے کی تھی، اس کے بعد وہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے. امام مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے جو کتابوں کے تھرو ہم تک پہنچا ہے کہ تم کیوں جاتے ہو غیروں کے پاس، مت جایا کرو کسی کے پاس، مت جایا کرو کسی کے پاس اپنی حاجتیں اور باتیں لے کے. مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے بات کیا کرو. جب بستر پہ سوتے ہو دائیں کروٹ سر کے نیچے ہاتھ رکھے ایسے بات کرو جیسے اپنی ماں سے بات کرتے ہو. مجھ سے بات کرو، میں تمہیں سنتا ہوں، میں تمہاری ہر بات پوری کروں گا. اور امام مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ماننے والوں، اپنے چاہنے والوں سے اپنی نظریں ہٹا لوں تو ان کے دشمن ان کو فنا کر دیں. نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی نیریٹو، وہ جیسے بات آپ نے کہا کہ بستر کے سر پہ ہاتھ رکھو تو مجھ سے بات کریں، تو وہی بات
ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اللہ سے اگر سب کچھ کرنا ہوتا تو اللہ سب کچھ خلق کیوں کرتا؟ اللہ نے سب کچھ خلق کیوں کیا؟ قرآن پاک میں 25 کے قریب 26 کے قریب آیات ہیں جس میں اللہ نے کہا ہے مجھ تک آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ایک آیت ہے قرآن پاک میں 7 سے 9 مقامات پہ آئی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. جس نے میری اطاعت کرنی ہے اور میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے، جس نے نبی کی اطاعت کرنی ہے وہ اولی الامر کی اطاعت کرے. 2 سٹیپ اللہ نے اپنے سے نیچے بتا دیے، اس سٹیپ آپ نے فالو کرنے ہیں. آپ کے چینل کے سی ای او کو ڈائریکٹ مل سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں مل سکتی. آپ اس کے سیکٹری کو اپروچ کریں گی، سیکٹری کو بتائیں گی. وہ سیکٹری میرے ماموں آئی جی اسلام آباد تھے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو ڈی ایس پی صاحب ان کے ریڈر تھے. انہوں نے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ میں کہا جی میں ان کا بھانجا ہوں. اوکے، یہ میرے ماموں لگتے ہیں، میرا ان سے یہ رشتہ ہے، میری امی کا یہ نام ہے، میرے نانے کا یہ نام ہے، میری نانی کا یہ نام ہے. وہ پرچی اندر لے کے گئے، انہوں نے جب جا کے پرچی تھی تو انہوں نے کہا بھیجو اس کو اندر. صحیح، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹ بات وہی آ گئی. میں نے آپ کو واقعہ کیوں کوٹ کیا ہے کہ جب پیغمبر بھی اللہ سے ڈائریکٹ کہہ کے ملکہ بلقیس کا تخت نہیں منگوا رہا تو ہم کیسے ڈائریکٹ ہوں؟ اللہ نے دنیا کا نظام ہمیں بنا کے بتایا کہ اس نظام کے. مجھے بتائیں آپ کی کیا ایج ہے اس وقت؟ 24-25 سال ہوگی. یہ لڑکیوں کی ایج نہیں پوچھنی چاہیے، بڑا سا گناہ ہے. 24 سال میری ایج ہے، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ لائٹر موڈ کرنے کے لیے مجھے بتائیں، آپ نے ماشاءاللہ مسلمان ہیں، آپ نے آج تک اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی. اللہ پاک نے کون سا کام آپ کا ڈائریکٹلی خود کیا ہے؟ کون سا کام کرنے اللہ تعالیٰ آئے؟ obviously جن چیزوں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں انہی کے تھرو ہوتا ہے وسیلہ. ہاں، اللہ نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود آ کے ایک نیوز کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا تھا؟ نہیں ایسا دیا. نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سورس بنایا، وسیلے بنایا. اس وسیلے کے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو بھیجتا ہے. کیوں؟ جواب دے مجھے آڈینس. یہ کام کرنے کے لیے، ڈیفرنٹ کام ہاں کرنے کے لیے جی. انہوں نے ڈیفرنٹ اپوائنٹمنٹس اللہ کی ہیں. بادشاہ، اللہ کی فضیلت کو، اللہ کی شان کو سمجھے. اس نے کوئی کام خود نہیں کرنا سوائے ایک کام کے جس کا قرآن میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی اور نبی کی آل پہ درود پڑھتا ہوں. اے ایمان والو تم بھی اور فرشتے بھی اور انسان بھی نبی اور نبی کی آل پہ درود پڑھو. اس کے علاوہ کوئی کام ہمیں نہیں ملتا جو اللہ کہتا ہو کہ میں خود کرتا ہوں. تو کیا ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے؟ دیکھیں ڈائریکٹ کیسے، آپ کے پاس کیا اتھارٹی آپ ڈائریکٹ مانگیں؟ جب ہم نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں کیا ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے؟ آپ سورہ بقرہ کا ترجمہ سنائیں مجھے. سورہ بقرہ کا ترجمہ مجھے نہیں آتا. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو کریٹکس کے لیے نہیں کہا سورہ بقرہ کا ترجمہ، نے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں آیت، اس میں ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں، جب یہ آیت ہے نا کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس آیت کے بعد آیت ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ شامل کر کہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، نہ ان کے ساتھ جن پہ تو غضبناک ہوا. آگے آپ واسطہ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کو اگزامپل کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کو مشورہ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہاں پہ بھی وسیلہ ہے. ہاں میں اللہ کو کہا اللہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ کر دے، اچھے لوگوں کے گروپ میں ڈال دے، برے لوگوں کے گروپ میں نہ ڈال.